بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ممبرس، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پرسنالٹی گرومنگ کورس کا آج 6 لیکچر ہے۔ آج اس سے پہلے ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ضروری تھے، اور وہ اس لیے ضروری تھے بیکاز یہی وہ جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی لائفز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ سچویشنز میں فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو باتیں ڈسکس کی گئیں، اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں، چلیں 100% نہیں بھی کر سکتے، 50 سے 60% تک بھی ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آئی ایم 100% شیور کہ انشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ پازیٹیو چینج جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور بات وہی ہے کہ کر کے چھوڑ نہیں دینا، اس کو جو ہے وہ اگر ریگولر روٹین کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو تبھی وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی۔ پچھلا جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ عادتیں بنتی کیسے ہیں، یا عادتوں کو جو ہے وہ چینج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پچھلا ٹاپک تھا جب ہم نے بات کی تھی کہ پرسنالٹی کیسے بنتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ ٹائم مینجمنٹ پہ ہم نے بات کی تھی، نماز پہ بات کی تھی کہ نماز بہت زیادہ ضروری ہے۔ پرسنالٹی گرومنگ کا جو ہے وہ سب سے میجر اور فرسٹ جو اسپیکٹ ہے وہ نماز ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے ہاؤ مینیج ایموشنز، ٹھیک ہے، کہ جو انسان ہے وہ اپنے ایموشنز کو کیسے مینیج کر سکتا ہے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے، واحد چیز جذبات ہیں جو ہمیں دوسرے جانداروں سے منفرد بھی بناتے ہیں اور جو ہے وہ ہمیں خاص بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جذبات ہی ہیں، ہم جو ہے وہ غصہ ہوتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو ہے وہ یہ ایموشنز ہیں جو صرف ہم انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ آج ہم اس چیز کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھیں گے کہ ڈو یور ایموشنز کنٹرول اس، کیا واقعی ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ ایموشنل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس آج کے دور میں اس کو سمجھنا اور اس پہ کام کرنا، اس کے ایسے سکلز سیکھنا جو مطلب جس سے جو ہے وہ آپ کی مطلب ایموشنل انٹیلیجنس ہائی ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ یہ کہا گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جن کا ایموشنل کوشنٹ ہائی ہوتا ہے وہ زیادہ سکسیڈ کرتے ہیں بنسبت ان کے جن کا جو ہے وہ ایموشنل کوشنٹ لو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں یا جن کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ زیادہ سکسیڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب ایک ریسرچ ہے اس کے مطابق کہ وہ لوگ جن کا ایموشنل کوشنٹ ہائی ہوتا ہے وہ 50% زیادہ ایکسل کرتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جن کا ایموشنل کوشنٹ جو ہے وہ لو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 90% ٹاپ پرفارمرز کو دیکھیں پاکستان میں یا جو ہے وہ ویسے پوری دنیا میں، جتنے CEOs ہیں یا جو ہے وہ بزنس مین ہیں، امپلائیز ہیں، اچھے پلیئرز ہیں، ٹھیک ہے، ان سب میں جو ہے وہ ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ ان کا جو وہ بہت مطلب ایموشنل انٹیلیجنٹ کے وہ ہائی لیول پہ ہیں، ان کا ایموشنل کوشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ یہ چیز جو ہے مطلب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا آنا چاہیے، اور یہ آئے گا کیسے؟ ڈیفینیٹلی یہ آئے گا پریکٹس سے، یہ آئے گا سیکھنے سے، اور یہ آئے گا خود پہ کام کرنے سے۔ اور جو ہے ایرسٹوٹل ہیں جو ایک فلاسفر تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک بہت پیاری بات کی جو میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایوری ون کین بیکم اینگری، that is easy, but to be angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy. اگین ریپیٹ کر رہی ہوں، وہ کہتے ہیں ایوری ون کین بیکم اینگری، ہر انسان کو غصہ آ سکتا ہے، ہر انسان ناراض ہو سکتا ہے، دیٹ از ایزی، یہ آسان ہے، بٹ ٹو بی اینگری ود دا رائٹ پرسن،
لیکن ایک انسان کے ساتھ، ایک صحیح انسان کے ساتھ جو ہے وہ ناراض ہونا یا غصے ہونا ٹو دا رائٹ ڈگری، ایک رائٹ ڈگری کے ساتھ، یعنی کہ اتنا ہی جتنا ہونا چاہیے، نہ کم نہ زیادہ، ایٹ دا رائٹ ٹائم، صحیح وقت پہ، فار دا رائٹ پرپز، صحیح مقصد کے لیے، اینڈ ان دا رائٹ وے، اور صحیح طریقے کے ساتھ، دیٹ از ناٹ ایزی، یہ آسان نہیں ہے، اور یہی چیز، اسی کو ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ اب مطلب اگر ہم جو ہے غصہ جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے، یا جذباتی ہونا انسان کی فطرت میں ہے، پینک ہو جاتا ہے انسان، اوور تھنک کرتا ہے، سم ٹائم جو ہے وہ اگر کوئی آزمائش یا مشکل آ جائے تو بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم جو ہے وہ اس میں کیسے ریئیکٹ کریں، ہم سٹریس ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر صرف غصے کی بات کریں تو غصہ آنا فطرتی ہے، ہر انسان کو غصہ آ سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کو بالکل بھی غصہ نہیں آتا تو یہ تو پھر ان ریئلسٹک چیز ہے نا، یہ تو نارمل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم اپنے تاریخ اسلام کو دیکھیں تو کیا صحابہ کو غصہ نہیں آتا تھا، یا کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا؟ آتا تھا، بالکل آتا تھا، بٹ ان کا غصہ جو ہے وہ اس کو ڈیل اچھے طریقے کے ساتھ کرتے تھے، وہ اس کو مینیج کرنا جانتے تھے، کیونکہ ان کا ایموشنل کوشنٹ جو ہے وہ بہت ہائی تھا۔ جیسے ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بائبل ریڈ کر رہے تھے، بائبل بک پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا اور انہوں نے انہیں دیکھا تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مطلب ان کو اتنا غصہ آیا کہ جب میں موجود ہوں، جب اللہ کی کتاب موجود ہے، جب جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ پتہ ہے ہمیں سارا کچھ، تو پھر عمر جو ہے وہ بائبل کو ریڈ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بائبل کی بک جو ہے وہ ریڈ کی جا سکتی ہے جو ہے وہ سمجھنے کے لیے، اور جو ہے وہ کیونکہ یہ عیسائیوں کی بک ہے تو ان کو جو ہے وہ دعوت اسلام دینے کے لیے اس کو اپنے نالج کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، بٹ ہدایت کے لیے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے جانا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو، اور اس کے لیے ایک نے کہا کہ میں یہ کروں گا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جب میرا روزہ نہ ہو، اور ایک انسان نے کہا کہ میں جو ہے وہ ساری رات عبادت کیا کروں گا، میں سوؤں گا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے شدید غصے میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں، لیکن دن اندر سے مطلب بریک بھی لیتا ہوں، دن جو ہے وہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت کرتا ہوں لیکن سوتا بھی ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت گزار یا اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو، سو بیلنس کے ساتھ چلو۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک دفعہ ایک جو یہودی تھا اس نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ تمہارا رب فقیر ہے، اس سے جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دو یا صدقہ دو یا اللہ کے نام پہ جو ہے وہ خیرات کرو تو تمہارا رب فقیر ہے۔ تو جو ہے وہ کیونکہ یہ بات ایسی تھی کہ یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے مطلب منہ پہ تھپڑ دے مارا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس طرح کا جو غصہ ہے یہ نیچرل ہے اور یہ پازیٹیو بھی ہے، اور اس طرح کا غصہ آنا بھی چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے۔ جیسے مطلب ایک دفعہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کافی زیادہ ازواج تھیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہر رات ایک رات انہوں نے مختص کی ہوتی تھی کہ اس رات میں اس بیوی کے پاس رہوں گا اور اس رات اس کے پاس۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی، لیکن جو ہے وہ کسی اور بیگم نے، کسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے انہوں نے کچھ بنایا ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ میٹھا یا کچھ بھی کھانے میں، تو انہوں نے ملازم کے ہاتھ بھیج دیا۔
تو جب وہ ملازم کھانا لے کے آیا تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا تو وہ اتنا غصے ہو گئیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے پاس ہیں، وہ میرے پاس رہ رہے ہیں، تو وہ کیوں کھانا بھیج رہی ہیں؟ تو وہ اتنے غصے ہوئیں کہ انہوں نے جذبات میں آ کے وہ اس برتن کو ہاتھ دے مارا، اور وہ برتن جو ہے وہ نیچے گر گیا، اور سارا کھانا جو بھی تھا اس کے اندر وہ نیچے سارا مطلب گر گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم جو ہے وہ نہ غصے آئے، مطلب نہ ان غصے میں آئے، نہ ہی کچھ اور کیا، نہ ڈانٹا، نہ کچھ جو ہے وہ کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، کھانے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس طرح سے کرتا ہے، بلکہ وہ مسکرائے اور جو ملازم تھا اس کو بولا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سمجھ رہے تھے ان کی جذباتی کیفیت کو، اور اس چیز کو بھی کہ یہ ان کا جو غصہ ہے یہ جائز بھی ہے اور یہ فطرتی بھی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو ہے وہ غصہ کیا ہو یا ان سے جو ہے وہ جھگڑا کیا ہو، ٹھیک ہے۔ پاکستانی نہیں تھے نا وہ، اگر پاکستان میں یہ ہوا ہوتا تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو سکتا تھا۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا، اور وہ اگر سچویشن اپنی ہو یا اگلے انسان کی ہو، اس کو بہترین طریقے سے انٹرپریٹ کرنا، یہی ہے جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے۔ سمپل، صحیح موقع پر صحیح ایموشنز کا ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی کی بات جو ہے وہ بری لگی ہے، ٹھیک ہے، دو اس کے مطلب دو سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، آپ یہ کہیں کہ یار یہ تو مجھے سمجھتا ہی غلط ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو مجھے ٹھیک نہیں سمجھتا، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ یہ سوچ کے اندر ہی اندر کڑتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جب ہوں تو اچھے سے بات کر لیں، لیکن اس سے جب دور ہوں تو آپ کے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ ایک غصہ ہو، ٹھیک ہے، ایک غلط بات جا رہی ہو کہ اس نے مجھے یہ بات کہی تو کہی کیوں، ٹھیک ہے۔ لیکن پازیٹیو انٹرپریٹ کیا ہے کہ آپ اس ٹائم خاموش ہو جائیں، لیکن اس سے اگلے دن یا کچھ گھنٹوں بعد آپ اس کے پاس جائیں اور آپ اس کو کہیں کہ آپ کی مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی، ٹھیک ہے، اور میں اس سے بہت ہرٹ ہوا تھا، اور جو ہے وہ کائنڈلی نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کیئرفل رہیے گا، کیونکہ مجھے اس طرح کا مذاق یا اس طرح کی بات پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ نے اپنے جو ہے وہ فیلنگز کو ایکسپریس کر دیا، اور فیلنگز ایکسپریس کرنا یہ بھی جو ہے وہ ایموشنل کوشنٹ کا ایک بہت بیسٹ پارٹ ہوتا ہے، کہ انسان کو اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا آنا چاہیے، وہ پیرنٹس کے سامنے ہو، فرینڈس کے سامنے ہو، اپنے جو ہے وہ کولیگ کے سامنے ہو، اس کو پتہ ہو، اس کو اگلے انسان کو جا کے بتائیں کہ جو ہے وہ آپ کی یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے، آپ کا یہ رویہ بہت ٹاکسک ہے جو میرے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہارم مجھے کر رہا ہے، تو کائنڈلی آپ اس کو جو ہے وہ مطلب اس پہ مطلب اس کو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ بیسٹ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کڑتے رہیں اور اندر ہی اندر جو ہے وہ خود کو بلیم کرتے رہیں اور اگلے انسان کے بارے میں بھی غلط سوچتے رہیں۔ ہو سکتا ہے اگلے انسان کی کوئی اس طرح کی انٹینشنز نہ ہو، وہ ویسے ہی مذاق کر رہا ہو، یا اس نے جو ہے وہ آپ اس سینس میں آپ سے بات نہ کی ہو کہ آپ کا دل دکھے گا، لیکن آپ نے جو ہے وہ آپ کو ویسے ہی بات بری لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ اسی طرح اگر ہم کہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کا جو ہے وہ کلاس ہے یونیورسٹی کی، ٹھیک ہے، اور آپ نے جلدی پہنچنا ہے، لیکن رستے میں جو ہے اور آپ کا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، فرسٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جلدی پہنچنا ہے اور آپ نکلے بھی جلدی ہیں گھر سے، لیکن رستے میں ٹریفک کی وجہ سے آپ پھنس گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم غصہ آتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، غصہ بھی ہو سکتا ہے، انسان جو ہے وہ پریشان بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا غصہ کرنے سے، یہ پریشان ہونے سے، یا اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ اوور تھنک کرنے سے کہ کیا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیا ٹریفک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا جو ہے وہ آپ ٹائم سے جو ہے وہ یونی پہنچ جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سچویشن کو جو ہے وہ انالائز کریں، آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے میں جو ہے گھر سے ٹائم سے نکلی ہوں، لیکن اب جو ہے وہ
یہ میرے بس میں نہیں ہے، بیکاز ٹریفک میں پھنس گئی ہوں، یہاں رش زیادہ ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا یا کوئی اور پرابلم ہو گئی ہے، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ انشاءاللہ پہنچ جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اگر تو انسان خود کو جو ہے اس طرح سے انالائز کر لے تو وہ کول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ دوسری پھر سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ غصہ کریں، آپ پھر آگے سے ڈرائیور کو بولیں کہ آپ جلدی چلیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ باتیں بھی سنائیں، غصہ بھی کریں، اور جو ہے وہ اس سے نتیجہ کیا ہوگا، اس سے آپ خود کو مزید جو ہے وہ تکلیف دیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے، جیسے اب لڑائی ہو جاتی ہے ہماری، ٹھیک ہے، سمپل، جیسے آج کل ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں، جیسے ہم لڑکیاں ہی مطلب لڑکیوں کو ہی ایگزامپل لے لو، اگر کوئی ایک دو دوستیں ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا، اس سے ہوگا کیا، پہلے تو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ بولیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جھگڑا ہوگا، اور جھگڑے کے بعد جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، تھوڑی دیر جو ہے وہ ناراض رہیں گے، اور اس کے بعد آ کے دوست کو گلے لگا لیں گے اور اس کو کہیں گے کہ سوری میں غلط بول گئی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، اس سے الٹ ہونا چاہیے، جب بھی آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی دوست یا آپ کا پارٹنر یا آپ کی سسٹر، ٹھیک ہے، وہ غصہ ہو رہی ہے یا کوئی بات اس کو بری لگی ہے یا وہ پینک کر رہی ہے، سمپل آپ اس کو گلے لگا لیں، کیونکہ جب آپ اگلے انسان کو غصے میں گلے لگاتے ہو، سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ وہ اسی ٹائم جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو پانی پلائیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ریلیکس کریں، یا آپ اس ٹائم خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کی بات کا جواب نہ دیں، اس کو پانی وغیرہ پلائیں، اور اس کے بعد کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس سے جو ہے وہ پوچھیں کہ آپ کو کیا ہوا تھا، کیا بات تھی جو آپ اتنا غصہ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ اب کیونکہ اسی چیز سے ریلیٹڈ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، جو امام احمد بن حنبل تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ مطلب اتنے سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، ٹھیک ہے، مطلب ہماری شادی کو اتنا عرصہ جو ہے وہ ہماری شادی چلی، لیکن ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک عام انسان جو ہے وہ سوچے گا کہ نہیں، اب میرڈ لائف مطلب میاں بیوی میں تو اکثر جو ہے وہ چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ بالکل لڑائی ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مطلب ان سے جب وجہ پوچھی گئی کہ جو ہے وہ کیا ریزن ہے کہ آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا when I am fire she is ice and when I am ice she is fire۔ مطلب اس کے الٹ کر لیں، کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ جب میں آگ ہوں تو وہ برف بن جاتی ہے، اور جب وہ آگ ہوتی ہے تو میں برف بن جاتا ہوں، مطلب جب وہ غصے میں ہوتی ہے یا وہ بات کر رہی ہوتی ہے یا جب وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوتی ہے تو میں بالکل خاموش ہو جاتا ہوں، میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں، اور جب میں بول رہا ہوتا ہوں یا غصے میں ہوتا ہوں تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، اور اس طرح ہمارے یہاں جو ہے وہ جھگڑا کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سو یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک ایگزامپل جو ہے، اور جیسے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی کلاس ہوتی ہے، لیکن اور ایک ہی طرح کے ایگزامز ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ مختلف آتا ہے، کسی کا CGPA جو ہے وہ 3.89 تک چلا جاتا ہے اور کسی کا جو ہے وہ 2.5 سے بھی لو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثال کے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ٹیچر ہے یونیورسٹی کی، اس نے آپ کو جو ہے وہ اسائنمنٹ دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس نے جو ہے وہ بہت اچھے پیجز لیے ہیں، کلرفل پیجز ہیں، ٹھیک ہے، مارکر لیے ہیں، اچھی بال پوائنٹس لیے ہیں، ٹھیک ہے،
اچھی سی اس نے جو ہے وہ ہیڈنگز دے کے اور پراپر اس نے بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کی ہے، پراپر اسائنمنٹ جو ہے وہ بنائی ہے، ٹھیک ہے، پراپر وقت دیا ہے اسے، اور پھر وہ اچھی سی فائل میں اس کو لگا کے جا کے اس نے سبمٹ کروا دی ہے۔ اس کے برعکس جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے اس نے سمپل جو ہے وہ لائنوں والے صاف پیجز لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے وہ کسی کا کاپی پیسٹ کر لیا ہے یا نیٹ سے جو ہے وہ ڈیٹا اٹھا کے کوئی ہیڈنگ نہیں دی، کوئی جو ہے وہ اچھی رائٹنگ بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ بس جان چھڑانے والی کی ہے، اور اس نے جو ہے وہ مطلب ایسے ہی سبمٹ کروا دی ہے اپنی اسائنمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو جب ٹیچر دیکھے گا دونوں کی اسائنمنٹ اور دونوں کی اسائنمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، تو تب وہ ایک کو اگر 10/10 مارکس دے رہا ہے، دوسرے کو 10/6 دے رہا ہے، اور اس کو ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے 6 مارکس ہیں اور آپ کو مزید ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، مزید محنت کریں، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مطلب آپ کی اسائنمنٹ اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر تو وہ بندہ جو ہے، وہ بچہ، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے، اگر تو اس کو پازیٹیولی لے، اگر یا تو وہ مطلب اگر تو وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے یا اس کا ایموشنل کوشنٹ ہائی ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ جو ہے وہ میم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، واقعی وہ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے اس کی واقعی اسائنمنٹ بہت اس نے محنت کی ہے، اور وہ اسائنمنٹ واقعی بہت اچھی تھی جو اس کو اتنے اچھے مارکس ملے، اور میم یہ چاہتی ہیں یا سر یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ میرا فائدہ سوچ رہی ہیں کہ میں بھی نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے وہ اتنی محنت کروں اور اتنا اچھا کام کروں کہ میں بھی ہائی مارکس گین کروں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک کریکٹ انٹرپریٹ مطلب اس نے ایک بہترین طریقے سے انٹرپریٹ کیا، ٹھیک ہے، پازیٹیو انٹرپریٹ کیا۔ لیکن ان ادر وے اگر وہ جذباتی ہے یا اس کا ایموشنل کوشنٹ ہائی نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ میم میرے خلاف ہے، اس سر کو تو میں ویسے ہی پسند نہیں ہوں، اور جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے وہ تو ان کا ویسے ہی چہیتا ہے، اور میم تو اس کو ویسے ہی لائک کرتی ہیں، وہ ان کا پسندیدہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور میں ان کی کیونکہ گڈ بک میں نہیں ہوں، سو اس لیے جو ہے وہ میم نے میرے ساتھ جو ہے یہ ایک پرسنل اٹیک ہے، اور میم چاہتی نہیں ہے کہ میں آگے آؤں، اور اس لیے جو ہے وہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کا کیا ہوگا؟ دونوں کا رزلٹ بھی مختلف، دونوں کا رویہ بھی مختلف، اور دونوں کا جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے انٹرپریٹیشن بھی مختلف، ٹھیک ہے۔ اب تک ایموشنل انٹیلیجنٹ سے ریلیٹڈ ہم نے جتنی بھی بات کی اس کا کریکس یہ ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح ایموشن کا استعمال کرنا، صحیح سے انٹرپریٹ کرنا حالات کو، سچویشن کو، انسان کو، ٹھیک ہے، اور دوسروں کے عمل کو نہیں، اپنی ایموشنز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ کین ایموشنل انٹیلیجنٹ کین بیکم دا پارٹ آف آور لائفز، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ مین سٹیپس ہیں، وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی ہوں، کوشش کیجئے گا کہ اس کو کہیں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سب سے پہلے ہے سیلف اویئرنیس۔ سیلف اویئرنیس کا کیا مطلب ہے؟ یو شوڈ نو اباؤٹ یور سیلف، ٹھیک ہے، آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہو۔ جتنا زیادہ انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، جتنا زیادہ انسان اپنے عادات کے بارے میں، اپنے بیہیویئر کے بارے میں، اپنے جو ہے وہ اسٹرینتھ یا ویکنیسز کے بارے میں اویئر ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کا ایموشنل کوشنٹ جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ 16 پرسنالٹی ٹیسٹ کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، گوگل پہ جا کے اس کو جو ہے وہ سرچ آؤٹ کریں اور اس کو جو ہے وہ رسپانس کریں، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ کس طرح کی ہے۔ سیکنڈ ہے سیلف موٹیویشن۔ سیلف موٹیویشن یعنی کہ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں۔ کوئی کام کرنا ہے تو خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے اٹھائیں۔ کوئی کام کیا ہے اور بہت اچھے سے کیا ہے تو ایسے الفاظ بولیں جس سے آپ کو موٹیویشن ملے، خود کو اپریشیٹ کریں، خود کو کہیں یو آر ڈوئنگ گریٹ، خود کو کہیں یو کین ڈو اٹ، خود کو کہیں جو ہے وہ یو آر دا بیسٹ،
ٹھیک ہے، یہ انتظار نہ کرتے رہیں کہ کوئی ایک انسان آئے گا تو میں خوش ہوں گا، کوئی ایک انسان آئے گا جو مجھے پکڑ کے اٹھائے گا تب میں یہ کام کروں گا، حالات بہتر ہوں گے یا میرے پاس وسائل آئیں گے تب میں کام شروع کروں گا. نہیں، جو سب سے بڑی اسٹرینتھ اور سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے وہ آپ کی خود اپنی ہوتی ہے. سو جو ہے وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا سیکھیں، اور بیسٹ موٹیویشن جو ہے وہ قرآن سے لیں اور دین سے لیں. اور قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے خیرہ امت، یعنی کہ جو ہے وہ آپ ایک بیسٹ جنریشن ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کہتے ہیں غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ گناہ ہو گیا ہے، اٹس اوکے، مایوس نہ ہو میری رحمت سے، توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا. سو یہ جو قرآن اور احادیث ہے نا، یہ بہترین چیزیں ہیں موٹیویشن کے لیے. سو اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کریں اور ان سے موٹیویشن پکڑیں. پھر تیسرا پوائنٹ ہے ایمپتھی ہونا، ایمپتھیٹک ہونا. ٹھیک ہے، یعنی کہ احساس والا جو انسان ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ اس میں جو ہے وہ مطلب ایمپتھیٹک ہوتا ہے اتنا ہی وہ سکسیڈ بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ مطلب وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ میں سکسیڈ بھی کرتا ہے. احساس مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. احساس گھر کا کام ہے، ٹھیک ہے، امی کر رہی ہیں، ہم میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ماں کو بٹھا دیں اور خود کام کریں. ٹھیک ہے، اگر کہیں آپ باہر گئے ہیں اور کولر سے آپ نے پانی پیا ہے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ گلاس دھو کے رکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں پہ مطلب سارے لوگ مل کے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ زیادہ کھائیں، بے شک میں کم کھا لوں. یا دوسرے احساس ہونا چاہیے کہ اگلے انسان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، میں اس کو پانی دے دوں، میں اس کو سلاد دے دوں، یا اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ میں پیش کر دوں. احساس کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ تو میں بالکل کامن ایگزامپلس دے رہی ہوں نا. احساس جس انسان میں ہوگا اور جتنا زیادہ ہوگا دوسرے لوگوں کے لیے، وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ میں گرو کرے گا. پھر فورتھ پوائنٹ ہے سوشل سکلز. ٹھیک ہے، جو انسان جس میں جتنی زیادہ سوشل سکلز ہوتی ہیں وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ سکسیڈ کرتا ہے. یعنی کہ آپ کو چاہیے یو ہیو ٹو بلڈ سوشل سکلز، اپنے سرکل کو بڑا کریں. ٹھیک ہے، لوگوں سے ملیں، مختلف طرح کے لوگوں سے ملا کریں، مختلف دوست بنایا کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کے جو انسان جس انسان کا ایریا جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے نا، اسپیشلی جو سوشل سرکل ہے، اگر آپ کا دینی لوگوں سے بھی واسطہ ہے، آپ کے دوست بزنس مین بھی ہیں، آپ کی جو دوست ہیں وہ دین سے جڑے ہوئے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یا ویسے ہی جاب والے بھی ہیں، مطلب ہر طرح کے لوگ اگر آپ کی جو ہے وہ زندگی میں ہیں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ کی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ جب آپ لرن کریں گے بہترین چیزیں، کسی سے کچھ سیکھیں گے، کسی سے کچھ سیکھیں گے، تو اس سے ظاہر سی بات ہے آپ انٹیلیجنس میں گرو کریں گے. ٹھیک ہے، سو یہ چیز بہترین ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں، آپ گفتگو کریں، اور جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ وقت اور حالات کے مطابق مولڈ ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے جو ہے وہ موسٹلی ہمیں پرابلم تب آتی ہے لڑکیوں کو اسپیشلی کہ جب مطلب وہ مطلب اتنی ہارڈ ہماری پرسنالٹیز ہوتی ہیں، یا اتنی جو ہوتی ہیں ہم نے اپنے آپ کو اتنا ایک خاص ٹائپ پہ رکھا ہوتا ہے کہ ہم اس سے نہ آگے ہٹتے ہیں نہ پیچھے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب شادی کروا کے اگلے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑتی ہے. سو انسان کی پرسنالٹی کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ مولڈ ہو سکے. ٹھیک ہے، اور یہ کس طرح سے آئے گا؟ یہ آئے گا بک ریڈنگ سے، کیونکہ بک ریڈنگ جو ہے یہ ایک میں اپنے ہر لیکچر میں ذکر کرتی ہوں، بک ریڈنگ جو ہے وہ ایک بیسٹ چیز ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں. یہ بہترین ساتھی ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ انسان ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ کتابیں ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں. یہ ہماری بہترین ساتھی بھی ہوتی ہیں اور بہترین دوست بھی. یا پھر آپ اچھے اسپیکرز کو سنیں، بہترین موٹیویشنل اسپیکرز کو سنیں، اسکالرز کو سنیں،
یا ایسے لوگوں کو سنیں جو علم کی بات بتا رہے ہوں، جو اچھی بات بتا رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ کی جو ہے وہ ذہانت بھی بڑھتی جائے گی۔ 5 نمبر پہ ہے سیلف ریگولیشن، ٹھیک ہے۔ سیلف ریگولیشن کا کیا مطلب ہے؟ کوئکلی ریگولیٹ یور سیلف، یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہاؤ ٹو کنٹرول یور ٹنگ، اور جو ہے وہ اگر آگے پیچھے ہو بجائے روٹین سے ہٹ بھی جائیں تو آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں میرا یہ رستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے میں ادھر ہو گیا ہوں لیکن مجھے جو ہے وہ اصل چیز پہ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہوتی ہے سیلف ریگولیشن کہ اپنے اصل راستے پہ جو ہے وہ چلتے جائیں۔ نماز ایک ٹائم کی رہ گئی ہے، اٹس اوکے، جب اگلی نماز کا وقت آئے تو آپ جو ہے وہ جلدی سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ایک نماز رہ گئی ہے لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں نے اس میں نماز کو ریگولیٹ کرنا ہے اور میں دوسری نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دفعہ اگر غصہ آ بھی گیا ہے تو اٹس اوکے، آپ جو ہے وہ واپس اس سچویشن پہ آ جائیں، تھوڑے ٹائم کے بعد اس پہ آ جائیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں وقتی طور پہ غصہ ہو گیا، مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے غصہ نہیں کرنا۔ اب جتنا جلدی آپ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹتے ہیں اتنے ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ سکسیڈ کریں، آپ گرو کریں، اللہ بھی آپ سے راضی ہو اور ظاہر سی بات ہے پھر انسان بھی آپ سے راضی ہو۔ سو یہ کچھ جو ہے وہ چیزیں تھیں، کچھ ٹپس تھیں ایموشنل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ اور ایموشنس کو مینیج کرنے سے ریلیٹڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ کافی آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ سب کے نصیب بہت اچھے کرے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔